اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک سوسائٹی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دجال دجال کے بارے میں بہت ساری حدیث ہے، لیکن ایک حدیث میں دجال کے ہمیں ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دیے گئے، اور یہ حدیث ہم سب نے بار بار سن رکھی کہ ایک دن بھری محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا، ہماری کشتی راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخر کار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا۔ بڑی کشتی ڈاک کر کے ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پر پہنچے، اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کے مخلوق سے جو بالکل کالا اور جسم پر بہت سارے بال تھے اس کے، اور اس نے اپنا نام جساسا بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا تم کیا چیز ہو، کیا مخلوق ہو؟ اس نے بولا مجھے چھوڑو، وہ ادھر ایک مندر ہے، ادھر جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیر سے بندھا ہوا دیکھا، اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسات کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پھول و پھل وغیرہ ہیں؟ نے کہا بالکل ان میں پھل وغیرہ ہے۔ اس نے کہا بہت چل، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا وہاں بہت بہت پانی۔ اس نے کہا بہت چل، یہ بھی خوش ہو جائے گا۔ پھر اس نے ہم سے کہا کہ ہمیں اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا اس نے آ کے۔ ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کے مدینہ میں آباد ہو چکا۔ اس نے کہا واقعی وہ یثرب مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ میں ہوں دجال، اور میں بہت جلد اپنے قید سے آزاد ہو جاؤں گا، تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ اور مکہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو، یہ ہے یثرب مدینہ، اور یہ شخص جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال شام کے سمندروں میں، نہ یمن کے سمندر، اور اپنے ہاتھ سے مشرق طرف اشارہ کر کے کہا کہ دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مشرق کی طرف سفر کرنے کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے میں رکی تھی، تو چلو فائنڈ کرتے ہیں آل دی آئلینڈس آف ایسٹ آف مدینہ۔ مدینہ کے ایسٹ میں دا فیمس عربین سی ہے، اور اس میں 4 جزیرے پائے جاتے ہیں: لکشدویپ آئلینڈ ان انڈیا، کوٹرا آئلینڈ ان یمن، مسیرا آئلینڈ ان یومان، اینڈ استولا ان پاکستان۔ حدیث میں کلیئرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، یعنی یہ 2 آئلینڈز تو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق طرف اشارہ کیا ہے، اگر اس سے ہم ایک سیدھی لائن کھینچے تو وہ بالکل استولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور جب جساسا نے ان کو اس جزیرے پہ ایک ٹیمپل مندر کی طرف بھیجا تھا، تو اس جزیرے مندر ٹیمپل کے کوئی ریمنس تو ہونے چاہیے۔ انڈیا کے آئلینڈ میں ایسا کچھ بھی، لیکن پاکستان کے استولا آئلینڈ میں مندر کے باقیات ملتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ تو 1450 سال پرانی بات ہے، مندر تو کچھ سال پہلے ہی بنا ہوگا۔ مندر 2000 سال پرانا مندر، اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا، ہندوؤں کے سب سے خطرناک اور خوفناک گوڈیس دیوی، جو دیکھنے میں بہت خوفناک اور جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ کچھ یاد آیا؟ جیسا کہ صحابی نے بتایا تھا جساسا، ان صحابیوں نے جس عجیب سی مخلوق کی بات کی تھی وہ بالکل ہندو کے اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن آج آپ استولا آئلینڈ جائیں تو آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا یا نہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ تو جساسا ہے۔ اس کو اگر غور سے دیکھیں تو 1970 کے امریکن میوزک انڈسٹری سب سے بڑے سے ایک بینڈ رولنگ اسٹونز ہے، جس نے اپنا یہ لوگو ہندو گوڈیس کالی ماتا سے اور یہ لوگو پچھلے صدیوں میں سے سب سے مشہور لوگوں میں سے ایک ہے، اور رولنگ اسٹون بینڈ ون آف دی گریٹسٹ آف آل دا ٹائم مانا جاتا ہے۔ دجال کے جزیرے والے جساسا کا
دنیا کے میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو شیپ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے؟